اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ثلاثی مزید فیہ۔ اب تک ہم نے پڑھا ثلاثی مزید فیہ اور اس کے ابواب۔ اب ہم ثلاثی مزید فیہ کے اور ابواب پڑھتے ہیں جس کے شروع میں حمزہ ہو۔ اب تین ابواب پڑھتے ہیں، افتعال، انفعال، استفعال اور ان کی خاصیات۔ جب ہم باب افتعال کو دیکھتے ہیں تو جب ہم باب افتعال کو نشریف میں پاتے ہیں تو اس میں معنی یہ دیکھا دیکھی معنی ہوتا ہے، یعنی اس کا اثر قبول ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں مثال ہے واتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اور تم ملت ابراہیم حنیفہ کا تابعداری کرو۔ اب ہم اس کی مادہ، وزن، باب، ماضی یہ چیزیں نکالیں گے۔ میں ایک اس کا وزن لیتا ہوں افتعلا، جو 21 کا پہلا وزن ہے۔ اس کا مادہ آتا ہے فعلا، فا عین لام، یہ اس میں اصل حروف ہیں، اور یہ باب افتعال سے آتا ہے۔ جب ہم ثلاثی مزید فیہ میں جاتے ہیں تو ثلاثی مزید فیہ میں ہم کوئی باب مصدر سے پہچانتے ہیں، اس لیے کہ اس کا مصدر ایک ہوتا ہے۔ اس کا ماضی افتعلا آتا ہے۔ ماضی مجہول افتعلا اس طرح بنتا ہے کہ ماضی کے شروع حمزہ وصل کو حمزہ مضموم، حمزہ وصل کے کسرہ کو ضمہ دے تو افتعلا بن جاتا ہے، اور حمزہ کو اور پیچھے سے دوسرے حرف کو کسرہ دے تو افتعلا سے افتعلا بن گیا۔ تیسرا مضارع اس کا یفتعلو آتا ہے، مضارع معروف۔ جب ہم اس مضارع معروف سے مضارع مجہول بنانا ہے تو ہم علامت مضارع کو ضمہ دے تو یفتعلو بن جاتا ہے، اور آخر سے دوسرے حرف کو زبر دے تو مضارع مجہول بن گیا، یفتعلو سے یفتعلو۔ امر اس کا یفتعل آتا ہے، اسی طرح کہ جب ہم نے کسی بھی امر بنانا ہو تو ہم فی المضارع معروف سے اس طرح بنائیں گے کہ علامت مضارع دور کرنے کے بعد اگر پہلا حرف ساکن تھا تو حمزہ وصل شروع میں لگا دے، پھر عین کلمہ کو دیکھے، اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح تھے تو حمزہ وصل شروع میں مکسور لگا دے اور آخر کو ساکن کر دے تو یفتعلو سے افتعل بن گیا۔ نہیں اس کا لا تفتعل آتا ہے، اسی طرح کہ کسی بھی مضارع کے شروع میں لا نہیں لگا دے اور اس کے آخر کو ساکن کر دے تو یہ بن جاتا ہے لا تفتعل، لا یفتعل، مضارع کے سارے صیغوں میں نہیں آتا ہے۔ اسم فاعل، جب ہم نے اسم فاعل بنانا ہے تو ہم اس کا اسم فاعل مفتعل آتا ہے۔ جب ہم نے اسم فاعل بنانا ہے تو ہم مضارع معروف سے اس طرح بنائیں گے کہ مضارع معروف کی علامت مضارع دور کرنے کے بعد اس کے آخر میں تنوین بڑھا دے اور علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگا دے تو یفتعلو سے مفتعلون بن گیا۔ اسم مفعول ہم مضارع مجہول سے بنائیں گے اس طرح کہ علامت مضارع دور کرنے کے بعد شروع میں میم مضموم لگا دے اور آخر میں تنوین بڑھا دے تو یفتعلو سے مفتعلون بن گیا، اور اس کا مصدر افتعال آتا ہے۔ اسی طرح بھی دوسرا باب ہے باب انفعال۔ جب ہم باب انفعال کا ہم پہلا صیغہ لیتے ہیں انفعلا، اس کا مادہ بھی فعلا، افتعلا کی طرح فعلا آتا ہے، یعنی فا عین لام میم۔ اس کا مصدر یعنی وزن اس کا انفعال آتا ہے، اور جب کوئی بھی لفظ، کوئی بھی صیغہ انفعال کے باب پر آ جائے تو ہم اس کو انفعال سے جانیں گے۔ اس کا ماضی انفعلا آتا ہے، انفعلا، اور اس کا ماضی مجہول اس لیے نہیں آتا ہے کہ جو پہلا باب گزر گیا باب افتعال وہ متعدی تھا، اس کی مضارع مجہول اور مفعول آتا، لیکن یہ باب لازم ہے اور لازم کی مضارع مجہول اور ماضی مجہول اور مفعول نہیں آتا ہے، اس لیے اس کا ماضی مجہول، مضارع مجہول اور اس میں مفعول نہیں آتا ہے۔ اس کا ماضی معروف، مضارع معروف ینفعلو اور امر انفعل آتا ہے، یہ ہم نے مضارع معروف سے بنا ہے۔ اسی طرح کہ علامت مضارع دور کر کے اور اس کے آخر کو ساکن کر دے تو ینفعلو سے انفعل بن گیا۔ امر لا تنفعل بن گیا۔ اسی طرح کہ کوئی کسی بھی مضارع کے شروع میں لا لگا دے اور اس کے آخر کو ساکن کر دے تو لا تفتعلو سے لا یفتعل بن گیا۔ اور اس کا اسم فاعل جو ہیں، اس کا اسم فاعل ہم مضارع معروف سے بنائیں گے اس طرح کہ علامت مضارع دور کر کے اور اس کی جگہ میم مضموم لگا دے اور آخر میں تنوین بڑھا دے
تو ینفعلو سے منفعلون بن گیا۔ اور اس کا خاصیت یہ ہے کہ اس میں معنی از خود پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ لازم ہے اور لازم معنی خود ہوتا ہے۔ تیسرا باب ہم باب استفعال کی خاصیت یہ ہے کہ استفعال میں ہم معنی طلب پایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی طلب ہو یا کسی سے مدد مانگی ہو۔ اس کا پہلا صیغہ یعنی ماضی کا صیغہ استفعل کے وزن پر آتا ہے، اور اس کا مضارع استفعلو، اس کا ماضی مجہول، مضارع مجہول اور مفعول آتا ہے، اس لیے کہ یہ متعدی ہے اور متعدی میں سارے صیغے آتے ہیں۔ تو استفعل سے استفعل بن گیا، اس طرح کہ اس کے شروع میں حمزہ وصل مضموم لگا دے اور پہلے سے تیسرے حرف کو ضمہ دے اور آخر سے دوسرے حرف کو کسرہ دے، تو استفعل سے استفعل بن گیا۔ اس کا امر استفعل آتا ہے اس طرح کہ علامت مضارع دور کر کے اور اس کی جگہ حمزہ وصل لگا دے، پھر عین کلمہ اگر مکسور یا مفتوح تھی تو حمزہ وصل بھی شروع میں مکسور لگا دے اور آخر کو ساکن کر دے تو استفعل بن گیا۔ اس کا نہیں یہ اس طرح بنتا ہے کہ کسی بھی مضارع کے صیغے کے شروع میں لا لگا دے اور اس کے آخر کو ساکن کر دے تو لا تستفعلو سے لا تستفعل بن گیا۔ اس کا اسم فاعل مستفعلون آتا ہے، پہلی قید ہی طرح علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میں مضموم لگا دے اور آخر کو تنوین لگا دے تو مستفعلون بن گیا۔ مفعول مستفعلون کے وزن پر آتا ہے، اسی طرح کہ یہ مجہول سے بنا ہوا ہے اور اس علامت مضارع دور کر کے اور آخر کو ساکن کر دے اور علامت مضارع کی جگہ میں مضموم لگا دے تو مستفعلون بن گیا۔ اور اس کا جو مصدر ہے یہ باب ہے باب استفعال، اور یہ باب ہم مصدر سے جانیں گے کیونکہ ثلاثی مضمون فیہ کے جتنے بھی ابواب ہوتے ہیں وہ سارے ہم مصدر سے جانیں گے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔